نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، ان کا نام تھا حبیب. جاء حبیب بن الحارث الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رجل مقراف، میں ایک ایسا بندہ ہوں جو بڑا ہی گنہگار ہوں. فقال تب الی اللہ یا حبیب، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے حبیب اللہ کے سامنے توبہ کر لے. فقال یا رسول اللہ، عرض کی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انی اتوب ثم اعود، میں توبہ بھی کرتا ہوں پھر لوٹ آتا ہوں، گناہ کر بیٹھتا ہوں. فقال فکلما اذنبت فتب، تو جب بھی گناہ کرے تو توبہ کر. قال، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکثر ذنوبی، اگر میرے گناہ بہت ہو جائیں، یعنی میں توبہ کروں پھر توڑ بیٹھوں پھر توبہ کروں پھر اور بار بار گناہ کرتا رہوں، تو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا عفو اللہ عز وجل اکثر من ذنوبک یا حبیب، اے حبیب اللہ کی جو معافی ہے اور رحمت ہے وہ تیرے گناہوں سے زیادہ بڑی ہے. توبہ کرتا رہے گا وہ قبول فرماتا رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں. چنانچہ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے. جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول، ایک نوجوان آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور وہ کہہ رہا تھا وَذُنُوبَاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ، 2 دفعہ اس نے کہا ہائے میرے گناہ، میں برباد، میں مارا گیا، لٹا گیا، جیسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں. تو انہوں نے یہی کہا کہ ہائے مجھے میرے گناہوں نے برباد کر دیا. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ذرا غور کیجئے کہ وہ نوجوان کہتا ہے میں بار بار گناہ کر کر کے تباہ ہو گیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا قل، تو کہے اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے. ورحمتک ارجا عندی من عملی، مجھے اپنے عملوں کی بجائے تیری رحمت کا بھروسہ زیادہ ہے. ثم قال له اعد، جب اس نے یہ کہہ دیا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دعا کو دوبارہ پڑھ. فاعاد، اس نے دوبارہ پڑھی. ثم قال له اعد، نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسری مرتبہ یہ دعا پڑھ. فاعاد، اس نے تیسری مرتبہ پڑھی. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ، فقد غفر اللہ لک، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو حدیث پاک سے ثبوت مل رہا ہے بار 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 گناہ کرنے والے بندے کو اللہ کے حبیب نے فرمایا اس دعا کو 3 مرتبہ سچے دل سے پڑھ دو، کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے گناہوں کو معاف فرما دیا. اچھا، کئی مرتبہ ذہن میں یہ بات آتی ہے میں نے جی بڑی توبہ کی ہے مگر کیا کروں کہ بس میں تو گناہ سے بچ نہیں سکتا. ذرا اس بارے میں بھی چند احادیث سن لیجئے تاکہ ہم بات کو مکمل کریں. ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی اذنب، میں گناہ کرتا ہوں. قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا استغفر، بھائی استغفار کر. قال فاستغفر واعود، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں استغفار کرتا ہوں پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں. قال فاذا ات فاستغفر، فرمایا اگر تو پھر گناہ کرے تو پھر استغفار کر. قال واستغفر واعود، تیسری مرتبہ وہ کہتا ہے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ کرتا ہوں پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں. قال فاذا اتا،
اگر تو نے تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ گناہ کیا تو تجھے چاہیے کہ تو استغفار کر حتی یکون الشیطان هو المحسور، حتیٰ کہ شیطان کو حسرت ہو جائے کہ میں اس بندے سے گناہ کرواتا ہوں، یہ توبہ کر کے میرے گناہ کا سارا مسئلہ خراب کر دیتا ہے۔ مقصد یہ کہ اگر شیطان گناہ کروانے سے باز نہیں آتا تو ہم توبہ کرنے سے باز کیوں آتے ہیں؟ اس پر حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب حکایت لکھی ہے۔ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کھڑا فرمائیں گے اور فرشتوں کو فرمائیں گے اس کا نام اعمال چیک کرو۔ اب اللہ تعالیٰ تو بھید جانتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ بسا اوقات خود چاہتے ہیں فرشتوں سے کہ بھئی دیکھو نام اعمال کو۔ فرشتے کہیں گے اللہ اس نے گناہ کیا، پھر اس نے توبہ کی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی، ساری عمر یہی حال رہا اس کا، گناہ کرتا رہا، توبہ کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، توبہ کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اس کا مطلب یہ کہ شیطان نے اس کو گناہ کے ذریعے گرایا، یہ گر کے پڑا نہیں رہا، یہ پھر توبہ کر کے کھڑا ہو گیا، پھر شیطان نے گرایا، پھر یہ کھڑا ہو گیا، ساری عمر شیطان اس کو گراتا رہا، یہ اٹھ اٹھ کے کھڑا ہوتا رہا۔ میرا بندہ اصل میں توبہ کی نیت رکھتا تھا، تبھی تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، چونکہ بار بار اس نے توبہ کی، میں نے اس کی توبہ کو قبول کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو ہم ہار تو نہ مانے نہ شیطان سے، وہ گناہ کرواتے ہیں ہم فوراً توبہ کریں۔ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ اس پر کسی نے کہا کہ جی نہیں میں نے تو کبھی بھی نہیں دبایا، شیطان ہی مجھے دباتا رہتا ہے ہر وقت۔ تو شاعر نے جواب دیا جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہر طور کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار توڑے تو 100 بار جوڑے۔ یہ تیرے رب سے محبت کا رشتہ ہے، شیطان اس کو کاٹتا ہے گناہ کی کینچی سے، تو کٹا نہ رہنے دے، تو پھر گانٹھ باندھ دے، وہ پھر توڑے گا تو پھر گانٹھ باندھے گا، وہ توڑتا رہے گا تو جوڑتا رہے گا، اللہ تجھے جوڑنے والوں میں شمار فرما لیں گے۔ اس لیے جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت توبہ کو قبول کرنے میں جلدی فرماتے ہیں۔ اس لیے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے بتایا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر چیز کو تولتے ہیں، ہم ہر چیز کو تولتے ہیں سوائے گنہگار بندے کے ندامت والے آنسوؤں کو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آنسوؤں کو کیوں نہیں تولتے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آنسو پر اللہ رب العزت سمندر کے برابر گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک ایک آنسو پر اللہ تعالیٰ گناہوں کے سمندروں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آگ کے سمندر کو ایک آنسو بجھا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوچئے جب اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں اور چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری طرف لوٹ آئیں تو ہمیں وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور انسان یہ بھی نہ سوچے